اس کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ وہ کھیتی ہیں جن کو دیکھ کے رسول اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اور صحابہ وہ کھیتی ہیں جن کی بہار دیکھ کے کافر جلتا ہے۔ کافر صحابیت کی بہار کو برداشت نہیں کر سکتا، اور رسول اللہ صحابیت کی بہار پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کتنا واضح پیغام ہے میرے پروردگار جل جلالہ کی طرف سے۔ میرا مالک فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان لائے۔ اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ، وعدہ صیغہ ماضی ہے، اور پہلی کلاس درس نظامی کے جب بچہ وہاں قواعد پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو استاد بتاتے ہیں کہ جو بات مطلق صیغہ ماضی سے شروع کی جائے وہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہونی نہیں ہوتی، وہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کا وقوع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ یہ بات ہو چکی ہے۔ کیا؟ ان میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، اللہ کیا وعدہ کر چکا ہے؟ منہم مغفرۃ و اجر عظیما، بخشش کا بھی وعدہ ہو چکا ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ ہو چکا ہے۔ بخشش کا بھی وعدہ ہو چکا ہے اور اجر عظیم کا بھی۔ تو جس بندے کے مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے اس کا بخشش کا وعدہ ہو چکا ہے، پھر وہ جنتی ہوگا جنتی ہوگا۔ مجھ سے تو وعدہ نہیں ہوگا، آپ میں سے کسی سے ہوا تو بسم اللہ۔ یہ وعدہ صرف ایک جماعت سے وعدہ کر چکا ہے، وعدہ ہو گیا ہے، جب ہو گیا سو ہو گیا، اب ہونا نہیں ہے، ہو گیا۔ کیا وعدہ ہوا؟ کہ ان کو بخشا بھی جائے گا اور ان کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ اب آگے چلیے، پروردگار عالم جل جلالہ کا ایک اور فرمان میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں قرآن مجید کی وہ آیات، متعدد آیات ہیں لیکن چند آیات جو اس مہینے میں جتنے بھی میرے پاس وقت ہے، آگے پھر ربیع الاول شریف شروع ہو جائے گا، زندگی کی بات ہے، اللہ کرے ہم سب کو ربیع الاول کی برکت ہمارا منی نصیب ہو۔ آگے چلیے، میرے مالک جل جلالہ نے ایک اور مقام پہ ان اولو العزم خوبصورت ہستیوں کی تعریف کن الفاظ میں کی۔ میرا اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ میرے اور آپ کے پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی، ایمان لائے اور ہجرت کی۔ پہلے مجموعی طور پر صحابہ پاک کی شان بیان ہوئی جو میں نے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، ایمان بھی لائے، جہاد بھی کیا، ہجرت بھی کی، اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے جگہ دی کس کو؟ مہاجرین مکہ کو، وہ انصار مدینہ جنہوں نے جگہ دی، اپنے گھر دیے، اپنے گھر کے برتن دیے، اپنے گھروں کے کمرے بانٹے، اپنی جائیداد بانٹی، اپنے گھر میں موجود غلہ بانٹا۔ اور پڑھیے تاریخ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد قباء کے اس گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں جو پلاٹ مسجد قباء کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ مسجد کی تعمیر تو بھی ہونی ہے نا، اور میرے حضور کے ایک طرف مہاجرین بیٹھے، ایک طرف انصار بیٹھے، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ادھر سے آؤ، ایک ادھر سے آؤ۔ آج میں رشتہ اخوت اسلامی پریکٹیکلی قائم کر کے تمہیں بھائی بھائی بنانا چاہتا ہوں، تاکہ انما المؤمنون اخوۃ کی قرآنی خبر سچ ثابت ہو جائے۔ اب ایک مہاجر آیا، ایک انصار میں سے ناصر آیا، میرے حضور نے ان دونوں کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا، انہوں نے فرمایا اب سے تم بھائی بھائی ہو۔ اب مہاجر اٹھ کے وہیں بیٹھ رہا ہے، انصار میں سے ہر ناصر اٹھ کے گھر جا رہا ہے۔ ناصر سارے اپنے اپنے وقت پہ چلے گئے انصار، اور جب واپس آئے تو ہر ناصر مدینہ نے انصار مدینہ میں سے ہر ناصر نے اپنے ساتھ کچھ لسٹیں لائی ہیں، کچھ جمع چیزیں لائی ہیں، اور کچھ جناب والا وہ
کوئی ریکارڈ لایا ہے اور حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ میرا گھر، اس کے اتنے کمرے، یہ میرے پاس پیسے، ان کی اتنی نوبت، یہ میرا لنگر، اس کا اتنا سلسلہ، اتنے گھر کے برتن، اتنی گھر کی چرپائیاں، یہ میری زمین ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضور آدھا آدھا کیجیے. وراثت کی آیتیں تو بھی نہیں ہیں، وراثت کا قانون تو بھی نہیں ہے، اور یہ وہ بھی نہیں ہے کہ جن کو وراثت میں حقدار کہا جائے. آپ مومن ہونے کے لیے میرے بھائیوں، میں مومن کا آپ کا بھائی ہونے کا، ہم دوسرے کے وارث تو نہیں.